السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز کلیئر ہے؟ جی آپ کی آواز ایکو تو کلیئر آ نہیں رہی ہے. ہاں جی اچھا. شیخ کفایت موجود ہیں؟ جی جی موجود ہیں. جی 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 موجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کیسے ہیں؟ الحمد للہ اللہ کا فضل ہے، الحمد للہ. شیخ کافی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. میں ریسنٹلی 2 دن پہلے ہی آپ کی بک پڑھا تھا تو کافی مجھے لائک دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات بھی ہو جائے. تو اسی بہانے پھر کچھ دن پہلے ہی مجھے ایک پتہ نہیں ایک ملحد نے حدیث پہ اعتراض بھی کیا تو میں نے بولا کہ چلو آج موقع بھی ہے سارا کچھ پوچھ لیتے ہیں. شیخ صحیح جی بخاری کی ایک روایت ہے ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن نے جو ہے مرد کی گواہی عورت کی گواہی کو مرد کے آدھا کیوں رکھا؟ تو انہوں نے آگے سے صحابیہ نے پوچھا کہ نہیں. پھر آگے رسول اللہ نے بولا وہ اس لیے کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے. یہ ایک اس کا طریقہ ہے. اور دوسرے طریقے میں ہے کہ ناقص العقل اور ناقص الدین ہے. ناقص العمل ہے یا دین ہے، میں لفظ پورا ہوں. تو ناقص العمل یا دین کی تو سمجھ آتی ہے کہ چلو وہ منسس اور الگ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ناقص العقل اس حدیث میں ہم کیا کریں گے؟ اس کو کیسے سمجھیں گے ناقص العقل والی؟ کیونکہ اس حدیث پہ فیمنسٹ اعتراض کرتے ہیں، فیمنسٹ اپروچ والے لوگ. میرے خیال سے اس اعتراض کا جواب پہلے بھی آ چکا ہے. زید بھائی کے پاس بھی کچھ میں ہوگا. تھوڑا سا مختصر میں بتا دیتا ہوں. میں تھوڑی سی بات جی کروں آپ پھر پہلے بتا دیجیے. ہاں زید جی بھائی ایکسپلین کریں گے. دیکھیے عقل میں جو نقص ہوتا ہے نا، عورت کی عقل میں جو نقص کی بات ہے، ایک چیز بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں کہ عورت حدیث میں آتا ہے عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے. تو ایسا حدیث میں نہیں ہے، صرف نقص کی بات ہے. لیکن اس پر ہم بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، بلکہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک مرد میں جو جسمانی طاقت ہوتی ہے اور عورت میں جو جسمانی طاقت ہے، کیا اس میں نقص ہے کہ نہیں؟ یعنی کیا دونوں کی جسمانی قوت طاقت یکساں ہے؟ یعنی ایک مرد کی جو جنس ہے، جو اس کا جو جینڈر ہے، اس کو جو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، سیم اسی طرح کی طاقت، اسی طرح کا پاور، اسی طرح کی قوت عورت کے اندر ہے؟ نہیں. یہ پوری دنیا مانتی ہے. دونوں طاقت میں بالکل یکساں نہیں. تو اگر یہ چیز پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے، یہ سب دکھتا ہے، یعنی پریکٹیکل باقاعدہ ہمیں اپنے نظروں کے سامنے دکھ رہا ہے کہ ایک مرد کی جو بناوٹ ہے عورت کی بناوٹ نہیں ہے. تو جسمانی اعتبار سے نقص ہے. جسمانی اعتبار سے ایک عورت ایک مرد کے مقابلے میں کمزور ہے فزیکل طور جسمانی. پہ. جی تو اگر جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ذہنی اعتبار سے بھی اس کے اندر کوئی نقص ہے، وہ بھی جسم کا ایک پارٹ ہے نا. ذہنی قوت یہ بھی تو جسم کا ایک پارٹ ہے. اگر دیگر اعتبار سے کمزور ہے تو اس میں بھی اگر کمزوری آ گئی ہے تو اس میں اعتراض کیوں؟ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ زید بھائی کے پاس ہوگا کچھ سائنسی تحقیقات یا ان کی کوئی رپورٹ، وہ بھی انشاءاللہ وہ پیش کریں گے. لیکن جس طرح سے ہم جسمانی کمزوری میں ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی دقت نہیں، ایسے اگر ذہنی اعتبار سے ان کے اندر کوئی نقص ہے تو اس پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ خلاف حقیقت ہے تو پروف کرے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن اگر وہ سچائی ہے، وہ حقیقت ہے، تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اس کے انکار کرنے سے سچائی ختم نہیں ہو جائے گی. البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ذہنی طور پہ یہ عقل میں نقص ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. بہت سارے معاملات میں ان کی گواہی مرد کی گواہی میں یا ان کی خبر میں اور مرد کی خبر میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا. احادیث یعنی شریعت کو آگے فارورڈ کرنا، احادیث کو آگے فارورڈ کرنا، یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے. لیکن اس میں مرد اور عورت کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے. ایک مرد کوئی حدیث روایت کرتا ہے، اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. ایک عورت کوئی حدیث روایت کرتی ہے، اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. بلکہ بہت سارے معاملات میں ایک عورت گرچہ وہ ذہنی طور پہ مطلب اس کو نقص بتایا گیا، لیکن پھر بھی اپنے ذہن کو اگر وہ زیادہ استعمال کرتی ہے، زیادہ محنت کرتی ہے، تو مرد سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے. کسی بھی معاملے میں، عقل کے معاملے میں بھی آگے بڑھ سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، جینڈر کے حساب سے بڑی طاقت اس کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا کھانا پینا صحیح نہیں ہے، دبلا پتلا ہے، بیمار ہے ادھر ادھر. اور ایک عورت اس کے مقابلے میں زیادہ فٹ ہے، اچھے سے کھانا پینا کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جسمانی اعتبار سے بھی، کیونکہ وہ کمزور ہے اور عورت اس کے مقابلے میں مضبوط ہے. ایسے ذہن کا معاملہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنا ذہن استعمال نہیں کرتا، نہ پڑھائی کیا، نہ لکھائی کیا، کچھ بھی نہیں جانتا کچھ، اس کے مقابلے میں ایک عورت محنتی ہے، پڑھتی ہے، لکھتی ہے، سمجھدار ہے، تو اس کا ذہن اس سے زیادہ کام کرے گا. بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سیاح میں ایک روایت نقل کی ہے اور اس پر ایک چیپٹر بنایا، ایک باب قائم کیا ہے کہ مرأۃ افقہ من رجل، کہ ایک ایسی عورت جو آدمی سے زیادہ فقیہ ہے. تو اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک حج سے متعلق ایک مسئلے کو لے کر اختلاف ہو جاتا ہے میاں بیوی میں.
تو شوہر کی ایک رائے ہوتی ہے اور عورت کی ایک رائے ہوتی ہے. شوہر کہتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے, بیوی کہتی ہے نہیں یہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے. تو دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی جو کہہ رہی ہے وہی صحیح ہے, ان کا اجتہاد یعنی ان کا جو سوچنا تھا وہ صحیح ہے, اور مرد یعنی شوہر کی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غلط قرار دیا. اس کے علاوہ دیکھیے صحابیات میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں, صحابہ میں بہت سارے صحابہ ان سے فتاویٰ پوچھتے تھے, اور وہ صحابہ کرام کے فتاویٰ میں جو ان کو کریکٹ کرتی, ان کو گائیڈ کرتی تھی. بلکہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے کہ عین الاصابہ فیما استدرکتہ عائشۃ علی الصحابہ, یعنی وہ مسائل کو جمع کیا امام سیوطی نے اپنی اس کتاب میں, جس میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام پر تعاقب کیا ہے, یعنی ان کے فتاویٰ پر نقد کیا ہے اور بتایا ہے کہ آپ کا یہ فتویٰ غلط ہے, یہ صحیح ہے. تو ذہنی اعتبار سے نقص ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے طور سے مرد کے کہیں اس کا دماغ کام نہیں کرے گا, ہر جگہ وہ غلطی کرے گی, بلکہ بہت سارے معاملات میں مرد سے وہ آگے بھی بڑھ سکتی ہے. جی باقی زید بھائی کچھ اس سلسلے میں اور واضح کریں گے. جی تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں, حدیث کو شیخ نے بتایا ہے, اور یہ بھی بتایا کہ آدھی عقل ہے, یہ بات غلط بولتے ہیں لوگ. نقص کا مطلب آدھی نہیں ہوتی ہے, نقص یعنی کچھ ڈیفیشنسی ہے. اب اگر ہم سائنٹیفک طور پر دیکھیں تو لائف سائنس کا یہ آرٹیکل ہے, ہاؤ مینز برینز آر وائرڈ ڈفرنٹلی دین ویمنز, کہ مردوں کے جو دماغ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں عورتوں کے دماغ سے. ہاں, یعنی سیم نہیں ہوتے ہیں مردوں عورتوں کے دماغ. اور دا ہارڈ وائرڈ ڈفرنس, یہ ایک دوسرا انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر میں آرٹیکل ہے, دا ہارڈ وائرڈ ڈفرنس بٹوین میل اینڈ فیمیل برینز could explain why men are better at map reading, کہ میپ ریڈنگ میں مین بیٹر ہوتے ہیں. عام طور پہ مرد میپس کو دیکھ کر سمجھنے میں زیادہ بیٹر ہوتے ہیں, ان کے دماغ اس طرح سے بنائے گئے ہیں, یہ بتایا گیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ملٹی ٹاسکنگ میں دیکھیں تو مردوں کے برین تھوڑے اس میں کمزور ہوتے ہیں, عورتوں کے دماغ ملٹی ٹاسکنگ میں بیٹر ہوتے ہیں, کیونکہ عورتوں کو بچے کو بھی دیکھنا ہے, گھر کا کام بھی دیکھنا ہے, مینج ملٹی ٹاسکنگ کئی چیزیں کرنی ہوتی ہے, اور اللہ نے ان کے دماغ کو اس چیز کے لیے اچھا بنایا ہے. لیکن پرابلم سالونگ کے نہ دیکھا جائے تو عام طور پہ مردوں کے دماغ بیٹر ہوتے ہیں دین عورتوں کے. یہ سائنٹیفک طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں, جو گرے میٹر اینڈ وائٹ میٹر ہے اس کے اندر دونوں میں جو ڈفرنسز ہے, اور یہ دیکھ کر کے جو ساری چیزوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن پروسیسنگ اور کنیکٹنگ میٹر فیمیلز کا اسٹرانگر ہوتا ہے کہ کنیکشن, اور اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ایسے برین کے سٹروکس ہوتے ہیں, اگر وہ سیم سٹروک ایک مرد کو آئے گا عورت کو آئے گا تو وہ سٹروک کے بعد کئی بار مردوں کی سپیچ ایبلٹی چلے جاتی ہے, لیکن وہی سیم سٹروک ایک عورت کو آئے تو وہ سٹروک کے بعد بھی وہ بات کر رہی ہے, کیونکہ اس کا جو کنیکٹنگ میٹر جو بیٹر ہوتا ہے مرد کے بنسبت. اور اس کے اندر اگر آپ ایک اور اینگل دیکھیں ویمن کے ہارمونز کا, تو جیسے فار ایگزامپل مینسس کے دوران ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, تو ہارمونل چینجز کی وجہ سے, جو ہارمونز کی چینجز کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ڈسٹربنس, پرٹیکولر سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز بڑھتے ہیں. سوئیسائڈ اٹیمپٹس میں دیکھا گیا کہ مینسٹرل سائیکل کے دوران زیادہ پایا گیا, اور یہ دیکھا گیا کہ پری مینسٹرل, پی ایم ایس جسے کہتے ہیں, پری مینسٹرل سنڈروم 75% عورتوں میں جو پیریڈ سائیکلز میں وہ رپورٹ کرتی ہیں کہ انپلیزنٹ فزیکل اور سائیکولوجیکل سمپٹمز پیریڈ سے پہلے, اور پی ایم ایس جو ہے 30 to 80% عورتوں کو افیکٹ کرتا ہے. اور یہ آپ امریکن اکیڈمی آف فیملی فزیشنز کی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں, رپورٹ دی ہوئی ہے, تو اس کے اندر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پی ایم ایس کا ایفیکٹ 80% عورتوں میں دکھا جاتا ہے, لیکن 3 to 8% میں تو بہت ہی سیویئر ایفیکٹس پائے جاتے ہیں, یعنی کہ ڈس آرڈر کے حد تک پہنچتے ہیں. 20 سے 32% میں تو کچھ سیڈنس, اینگزائٹی, تو یہ چاہے مینسٹرل پیریڈ سے پہلے, اس کے دوران, اور مینوپاز, جب عورتوں کے مینسز رک جاتے ہیں, مینوپاز کے دوران بھی دیکھا جاتا ہے کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز پائے جاتے ہیں. ڈپریشن پریگننسی کے دوران بھی ہوتے ہیں, پریگننسی کے دوران بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ 70% عورتوں کو پریگننسی کے دوران ڈپریشن فیس کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہارمونل چینجز ہو یا برین کو جس طرح سے بنایا گیا ہے, اوور آل اینڈ افیکٹ یہ ہو رہا ہے, اینڈ افیکٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نقص پیدا ہو رہا ہے ان کی انٹیلیجنس کے اندر. لیکن جیسے شیخ نے بتایا کہ سیم چیز کے اندر اگر کوئی شخص, کوئی بہن زیادہ محنت کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں, وہ ایک مردوں کا جو ایوریج ہو اس سے آگے بڑھ سکتی ہیں.
یا ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی عورتیں ہوں جو آگے بڑھیں, اور دیکھا جاتا ہے کہ جب اپنے ڈیڈیکیشن اور سنسیئرٹی میں وہ لوگ ورک کرتے ہیں تو وہ کئی بار آگے بڑھتے ہیں, جیسے کہ آپ اسکولس کے کالجز کے ریزلٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن باقی یہ سارے فیکٹرز تو میڈیکل طور پہ ثابت ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس چیز کا مینشن کیا, ذکر کیا. جو لوگ وہ چیز کہتے ہیں یہ غلط بات ذکر کیا, بلکہ آج سائنٹیفک طور پر یہ چیز ثابت ہی ہوتی جا رہی ہے, اور رپورٹس اس تعلق سے آتی جا رہی ہے. جیسے وقت جا رہا ہے اور چیزیں پتہ چل رہی ہے, اور لوگوں کو اس کے اندر یہی ہونا چاہیے کہ ایک اوپن مائنڈ سے بات سمجھنا چاہیے, بلکہ بنسبت اس کے کہ وہ پہلے سے مائنڈ میک اپ کر کے رکھتے ہیں. جی اچھا شیخ, اور ایک ایک اہم بات اور ترین کہ بات جو تو یہ ہے نا اس میں جی سے جی 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 جو سب سے نازک اور سب سے اہم ترین معاملہ ہے شریعت کو روایت کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں عورت کی عقل پر اعتماد کیا ہے. یعنی ایک عورت اکیلے شریعت کو روایت کر سکتی ہے اور اس کی روایت کو تسلیم کیا جاتا ہے, محدثین نے بھی تسلیم کیا ہے. اور بلکہ ہماری شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں, جو ایک خاتون ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی بالکل ڈیفیشنسی ہوتی ہے عورت کی عقل میں کہ وہ اس کی باتیں قابل قبول نہیں ہوتی, تو سب سے پہلے جو اہم ترین معاملہ ہے نا شریعت کو روایت کرنے کا, اس پر ہی پابندی عائد کر دی جاتی. تو اس کو شریعت روایت کرنے کی اجازت دے دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت عورت کی عقل پہ اعتماد کرتی ہے.